اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 48 ہے، یعنی 48، اور ترجمہ یہ ہے: بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص پر ہوگا جو انکار کرنے والا ہے، جھٹلانے والا ہے اور منہ پھیرنے والا ہے۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب تم فرعون کے پاس جانا تو کس طرح سے بات کہنا، کیا کہنا، گفتگو کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور انبیاء کرام کو جو بھی بات بتائی جاتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسے وحی کہتے ہیں۔ نبی کے اوپر اللہ کا کلام اترتا ہے، اللہ رب العزت اس سے گفتگو فرماتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا پیغام نازل کرتے ہیں، اور پھر وہ اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ نبیوں کو مختلف قوموں میں بھیجا گیا۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ نے اپنا ایک ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ قرآن پاک نے فرمایا بھی ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی اور آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اور آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب کوئی ایسا شخص، ایسا کوئی نبی نہیں ہوگا جس کے اوپر اللہ اپنی شریعت اتارے، اور جو شریعت اس نے اتار دی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی اب مکمل شریعت ہے اور وہ کافی شریعت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ جب تم جانا وہاں پر فرعون کے پاس میں، اس کے درباریوں کے پاس میں، تو وہاں پر یہ اعلان کرنا اور صاف بات کہنا اور بتا دینا: انا قد اوحی الینا، کہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے، ہمیں اللہ نے یہ اپنا کلام نازل کیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، اور اللہ کی اس بات کو ہم تم تک پہنچا رہے ہیں۔ لہذا اس نبوت کے اور رسالت کے منصب کو سمجھو اور اس گفتگو کو سمجھو کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات موسیٰ کی یا ہارون کی بات نہیں ہے، بلکہ موسیٰ اور ہارون تم سے جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات اللہ کی ہے۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب ہوگا اس شخص کے اوپر، اس شخص کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا، اس شخص کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا جو اس وحی کو جھٹلانے والا ہوگا یا اس سے منہ پھیرنے والا ہوگا۔ جس نے یہ وحی کو سنا اور اس کے بعد جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کہ تم رسول ہو، اور تم تو رسول ہو ہی نہیں، تم تو بشر ہو، اور اس کو جھٹلا دیا، یا وہ شخص جو اس سے منہ پھیر لینے والا ہو۔ موسیٰ کو نبی اس نے مان لیا، لیکن پھر بھی وہ ان احکامات سے اپنا منہ پھیر رہا ہے اور مان نہیں رہا ہے اور اس پر عمل ہی نہیں کر رہا ہے، اور اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینکے دے رہا ہے اور اپنی خواہشات پر عمل کر رہا ہے، تو اس شخص کے لیے بھی عذاب ہے اللہ کا۔ چنانچہ آج ہم مسلمانوں کو بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے، اللہ نے اپنا پیغام اتارا ہے ان کے اوپر، اور وہ رسول ہیں، اور اس حیثیت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ نے ان پر شریعت اتاری ہے، اور اللہ نے ان پر اپنا کلام نازل کیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے واضح انداز میں یہ بات بتا دی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ یہ وہ بات کہتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے، جو اتاری جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر فرمایا گیا ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، جو میرے اوپر اتارا جاتا ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ تم پیروی کرو اس کی جو تمہارے اوپر اللہ کی جانب سے اتارا جا رہا ہے، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو، مگر اس بات کو تم بہت کم سمجھتے ہو۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نبی بھی مانا، انہوں نے رسول بھی مانا، مگر وہ ان کی رسالت کو سمجھ نہیں پائے۔
ان کے اس بات کو، ان کے کلام کو وہ سمجھ نہیں پائے۔ آج بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں اور ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کی فرما برداری کرنے والے ہیں، مگر وہ ہر لحاظ سے اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، وہ اپنے دل کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کی زندگیوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ہی نہیں۔ ان کی عبادتیں ہوں، نماز ہو، روزہ ہو، یا دیگر عبادتیں ہوں، یا ان کے معاشرت کے مسائل ہوں، زندگی کے اندر آنے والے مسائل ہوں، یا ان کی شادی بیاہ ہو، یا ان کا جنازہ ہو، آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری بدعات داخل ہو گئی ہیں، بہت ساری خرافات داخل ہو گئی ہیں، وہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی تھی، جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ لوگوں نے خود سے رسمیں ایجاد کر لیں، خود سے طریقے ایجاد کر لیے، اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بنا لیں اور وہ دین کے نام پر چل پڑیں اور دین کے نام پر وہ پھیلنے لگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ نے اتارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو بنانے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ شریعت کو بتانے والے ہیں۔ وہ شریعت بناتے نہیں ہیں بلکہ وہ شریعت بتاتے ہیں۔ اللہ ان کے اوپر جو نازل کرتا ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کریں، مکمل ان کی اتباع کریں۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کی بات سے اپنے منہ کو موڑ لیا، تو یہ وحی الہی کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ نبی کی بات کا چھوڑ دینا، نبی کی بات کا چھوڑنا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو ٹھکرا دینا ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، ہمیں جس کے پاس مرنے کے بعد جا کر کھڑا ہونا ہے، ہمیں جس کے سامنے اپنا حساب دینا ہے، ہمیں جس کے حکم سے جنت میں ڈالا جائے گا یا جس کے حکم سے ہمیں جہنم میں اللہ نہ کرے ہمیں ڈالا جائے، تو ہم اپنے اس مالک کی نافرمانی کرنے والے نہ بنیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ٹھکرا دینا، ان کی باتوں کا چھوڑ دینا، ان کی باتوں سے منہ موڑ لینا، یہ صرف محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا چھوڑنا نہیں بلکہ وہ شریعت سے روگردانی ہے، اللہ سے روگردانی ہے، اللہ سے اپنے منہ کو موڑ لینا ہے۔ لہٰذا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی اس نے اللہ کی بھی اطاعت نہ کی۔ ایک جگہ پر فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آج بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کے سامنے صحیح احادیث بھی ہیں، صحیح سندوں کے ساتھ میں واضح روایات ہیں، صحیح حدیثیں ہیں، مگر وہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں نہیں صاحب ہم تو عمل نہیں کریں گے، تو ہمارے یہاں تو نہیں ہے یہ ایسا، ہمارے علاقے میں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا، اور ہمارے قبیلے میں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں تو یہ رسم چلی آ رہی ہے، ہمارے یہاں تو ایسا طریقہ چل رہا ہے، ہم تو فلاں کی پیروی کریں گے، ہم تو فلاں کی بات مانیں گے، اور ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے۔ وہ کہہ کر نبی کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ جس نے نبی کی بات سے روگردانی کی، اپنے چہرے کو موڑ لیا، پیٹھ پھیر لی، تو جان لے کہ وہ جہنم کا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ لہذا فرمایا انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی یہ کلام اللہ کا کلام ہے، میری یہ بات اللہ کی بات ہے۔ اللہ جو خالق ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مدبر ہے، جو منتظم ہے، جو القیوم ہے، جو ہمارا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، اللہ نے فرمایا ہے ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب ہوگا اس شخص کو جو کذب، جھٹلانے والا ہے، جو نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا ہے، جو یہ کہے کہ نہیں تم نبی نہیں ہو، ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، ہم تمہیں نبی تسلیم نہیں کرتے، وہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی زندگی بیکار ہو گئی، اس کا وجود بیکار ہو گیا، وہ کفر پر مرا، شرک پر مرا، لہذا اس کی پوری زندگی بیکار ہے۔ وَتَوَلَّا، اور جس نے منہ پھیر لیا،
جس نے پیٹ پھیر لی، اس حکم سے اپنے منہ کو پھیر لیا، اب وہ اپنی خواہشات پر عمل کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر فرمایا گیا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا نہیں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا رکھا ہے، اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ لہذا خواہش نفس پر پیروی کرنا اور وحی الہی سے روگردانی کرنا یہ عذاب کا مستوجب ہے، اس پر عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، اللہ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے مجرم ہیں یہ باغی ہیں، یہ طغات ہیں، یہ سرکش ہیں، یہ اللہ کے مجرم ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت پکڑے گا اور پکڑ کر ان کو جہنم میں ڈالے گا اور انہیں سخت سزائیں ملے گی۔ جو بھی وحی الہی سے روگردانی کرتا ہے، جو اللہ کی اتاری ہوئی وحی کو چھوڑ کر اپنے طریقوں کو اختیار کرتا ہے، اپنے باپ دادا اور پرکھوں کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے، وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو باتیں بھی پہنچائی ہیں یہ باتیں اللہ کی وحی ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے جو نازل ہوا ہے، اور ہمیں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس سے اپنے چہرے کو پھیر لیں، اپنے رخ کو پھیر لیں۔ ہمیں ہر حال میں اس پر عمل کرنا ہے۔ ہاں، جو کوتاہی ہو جائے اس پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔